قدیم ایتھنز، جہاں جمہوریت کا دعویٰ تو تھا، لیکن وہاں کی خواتین کو گھر کی چار دیواری میں قید رکھا جاتا تھا۔ ان کا نہ کوئی سیاسی حق تھا نہ کوئی آواز۔ لیکن اسی معاشرے کے دل میں ایک ایسی خاتون موجود تھی جس کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے سب سے بڑے مفکر جیسے کہ سقراط فلسفیانہ بحثیں کرتے تھے۔ وہ نہ ایتھنز کی باسی تھی، نہ اسے سیاست میں حصہ لینے کی اجازت تھی، مگر اس نے ایتھنز کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے اسپاسیا آف ملیٹس کی، ایک ایسی خاتون جس نے اپنی ذہانت سے مردوں کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسپاسیا ایتھنز کی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک میٹک غیر ملکی تھی۔ اس دور میں ایک غیر ملکی خاتون کا ایتھنز کے طاقتور ترین حکمران پیریکلس کا ساتھی بن جانا ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ لیکن اسپاسیا صرف ایک پارٹنر نہیں تھی، اس کا گھر اس دور کے ایتھنز کا انٹلیکچوئل مرکز بن چکا تھا۔ سقراط خود یہ تسلیم کرتا تھا کہ فن خطابت میں اس نے جو کچھ سیکھا وہ اسپاسیا سے سیکھا۔ تصور کریں ایک ایسی خاتون جو خود سیاسی حقوق سے محروم تھی، وہ شہر کے بڑے بڑے سیاستدانوں کی تقریریں لکھ رہی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ طاقت صرف تلواروں میں نہیں، الفاظ اور سوچ میں ہوتی ہے۔ جب کوئی خاتون معاشرے کے ڈھانچے کو چیلنج کرتی ہے تو نظام کا رد عمل ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ اسپاسیا کے خلاف مزاحیہ ڈرامہ نگاروں نے پروپیگنڈا کیا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اس پر بے دینی یعنی فحشا ہونے کا مقدمہ تک چلایا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جب ایک عورت اپنی حدود سے باہر قدم رکھتی ہے تو پیٹریارکل معاشرہ اپنے مذہبی اور قانونی ہتھیاروں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسے خاموش کرانے کے لیے سب کچھ کیا گیا، لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ بالکل نہیں۔ اس کا نام تاریخ میں ایک ایسی دانشور کے طور پر محفوظ ہو گیا جس نے اپنے وقت کے نظام کو اپنے پیروں تلے رونق دیا۔ اسپاسیا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ میں ذہانت اور ہمت ہو تو آپ اپنی زندگی کو جبر کے حصار سے باہر نکال سکتے ہیں۔ اس نے نہ صرف پیریکلس کو متاثر کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ عقل و فہم جنس کی قید میں نہیں رہتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا اسپاسیا تاریخ کی سب سے نظر انداز کی گئی ذہین ترین شخصیت تھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ تاریخ کا سبق پسند آیا تو او4 کاف او کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔